جب آپ ایک مثالی عورت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک خوبصورت پروقار شخصیت کی مالک، فٹ، محنت کش اور گفت و شنید میں کامل۔ تو اس طرح کی شخصیت پانے کے لیے کیا کریں؟ ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کلام مقدس ہے جو ہم رہنمائی کرتا ہے ہماری۔ تو ہم دیکھیں گے مثال 31واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلی خوبی، وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، مطلب اپنے آپ کو فٹ رکھ رہی ہے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ آج کل کے بزی اسکیجول میں جب ہم صرف بیٹھے بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے، ہمیں واک کرنا ہے۔ تو ہم واک ایٹ ہوم یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ 10 منٹ 15 منٹ کی واک کا ضرور ٹائم نکالیں اور خود کو فٹ رکھیں، ہیلدی ہیبٹس رکھیں، اپنی ہیلدی فوڈ کھائیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز کو اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں۔ اب دوسری اس عورت کی خاص بات کیا ہے؟ 8ویں آیت میں ہے، وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اب وہ خود کا خیال رکھ رہی ہے، صرف اپنی فٹنس کا ہی نہیں، اپنے آپ کو ویل گرومڈ کر رہی ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھ رہی ہے اور اچھے سے ڈریس اپ ہوتی ہے۔ اور یہی آپ نے بھی کرنا ہے، جہاں آپ پورے زمانے کا، پورے گھرانے کا خیال رکھتی ہیں تو وہاں خود کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تیسری چیز 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں، وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے، پریشانی ہوتی، گھبرائی یا بخلائی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا کردار، اس کی ویلیوز اس کی مدد کرتے ہیں۔ عزت اور حرمت سے یہ خود کو لپیٹ لیتی ہے، اس لیے تو اسے اگلے لمحوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا سارا توکل خداوند پر ہے۔ کی چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ یہ 26ویں آیت ہے، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ تو یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ اس کے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، اور اچھی باتوں کا خزانہ آپ کو کتابوں سے ملتا ہے۔ آپ کلام مقدس پڑھیں، آپ جو ہیں وہ اچھی کتابیں پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہاں پہ میں آپ سب عورتوں کو تلقین کروں گی جو نہیں پڑھ پاتی کہ آپ پڑھنا ضرور سیکھیے۔ 5ویں خصوصیت ہم دیکھتے ہیں مثال 31واں باب اور 30ویں آیت۔ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستوت ہوگی۔ اس لیے وہ صرف اپنی ظاہری خوبصورتی پہ کام نہیں کر رہی، بلکہ وہ اپنی روحانی زندگی پہ بھی کام کر رہی ہے، خدا کے کلام پر غور و فکر کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتی ہے، جہاں سے اس کے پاس ویلیوز آتی ہیں اور وہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے، اور جتنی بھی مصروفیت ہو وہ خدا کے لیے وقت نکالتی ہے۔ تو میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے وقت نکالنا نہ بھولیں۔ Sit at the feet of Jesus، کیونکہ ہم نے بھی مریم کی طرح بہترین حصہ چننا ہے اور ہمیں مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے کلام سننا ہے۔